گزری نشست میں مشاہد حسین سید صاحب سے یہ جو پہلے 25 سال اس صدی کے ختم ہوئے اور اس میں میں نے حوالہ دیا کہ کیا یہ گزری صدیوں کا کوئی ہمیں اس میں عکاسی نظر آتی ہے کہ جو بنیاد پڑ جاتی ہے صدی کے شروع کے واقعات کی وہ باقی کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک وہی معاملات کھینچتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو ایسے لگتا ہے بلکہ شاید تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو 18ویں صدی میں ہوا وہ کنٹینویشن تھی 17ویں صدی کی, یا جو 19ویں صدی میں ہوا وہ کہیں 20ویں صدی تک کنٹینیو کر گئے بہت سارے واقعات. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ 20ویں صدی 21ویں صدی میں آ گئی, لیکن جو 21ویں صدی کے آغاز میں ہوا وہ 25 سال جب 2025 میں ہم آ رہے ہیں تو وہ ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکسکلیٹ ہو رہا ہے, معاملات پھیل رہے ہیں اور ایک آرڈر شاید گر رہا ہے دوسرا کھڑا ہو رہا ہے. اور تبدیلی کا سال مشاہد حسین سید صاحب نے کہا تھا کہ یہ پوری دنیا کے لیے بشمول پاکستان. میرے ساتھ ایک بار پھر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اٹس آلویز اے پلیزر. تھینک یو. اچھا مشاہد صاحب, آپ سے پچھلی نشست میں جو بات جہاں پہ ختم ہوئی آپ نے کہا کہ تبدیلی کا سال ہے. اچھا لیکن تبدیلیاں تو منٹ ٹو منٹ, آپ نے لینن کی جو بات کی تھی کہ ہر وقت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں. لینن نے کہا تھا نا there are decades when nothing happens. کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتا. And there are weeks when decades happen. اور ہفتوں میں دہائیوں کی تبدیلی آئی. تو ابھی کچھ دن ہیں. ابھی وہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں وہ تو دنیا کایا پلٹ کی ہے. ٹرمپ کا آنا, یورپ کا کلیپس, یورپ میں فرانس اور جرمنی کی بات کر رہا ہوں میں, اور سیریا میں انقلاب, ایرانی انقلاب کے بعد سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے مسلم دنیا میں. اور پھر اب ساؤتھ کوریا میں مارشل لا کی بات شروع ہو گئی ہے. وہ عجیب وہ سچویشن ہو گئی. ایک بات ذرا مجھے بتائیں, پوری دنیا کا, اور اس سے پہلے بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ ریولوشن, اچھا وہاں پر بڑی سخت بات کی ہے ان کے جو سیکرٹری گئے ہیں انڈین فارن سیکرٹری, تو ان سے تو بڑی سخت بات کی ہے وہاں پہ. اسٹوڈنٹ ریولوشن نے جو نیا بیانیہ کریٹ کر دی, بنگلہ دیش مسلم بنگال بن گیا, وہ ٹو نیشن تھیوری پر واپس جا رہے ہیں. اور وہ جو آپ کا 71 کا بیانیہ پیچھے ہے 47 کا آ گیا. ہم ڈی سی سے ڈیماسکس تھوڑا سا رستے میں رکتے ہیں پاکستان, اور پھر آگے ہم نکلتے ہیں. اور پاکستان میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ تبدیل ہو رہا ہے, سارا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, سسٹم گر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ نے خود مشاہدہ بھی کیا اور آپ اس وقت ظاہر صحافت میں اور اس میں بہت ایکٹیو تھے. 1985 مطلب میں اس کو 1985 کا ماڈل کہتا ہوں. میں اس وقت ایڈیٹر تھا دا مسلم اخبار کا, جو سب سے اہم اور سب سے انفلوئنشل اخبار تھا, جو اہم اخبار تھا, آزاد صحافت کا ایک شمع تھا اس زمانے میں مارشل لا کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1985 کا ایک سیٹ اپ بنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 میں 1985 کا سیٹ اپ ہی چل رہا ہے ابھی تک. ہاں آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ وہی جو شکل بنی تھی کہ جی ایک اس طرح سے شکل بنی تھی اور وہی شکلیں بس کیا بات. اچھا وہی جو ہے, اسی لیے لوگوں کو اتنی بیزاری ہے, لوگوں کو تنگ آ گئے ہیں یار کچھ. اور وہ بیزاری اس لیے ہے کہ وہ شکلوں سے نئی تبدیلی تو آ نہیں سکتی, نہیں تو یہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. 2125 میں جب ہم مطلب ہم کہاں پہ, ہماری پتہ نہیں کیا باقیات بھی کہاں پر, مطلب یہ اگلے 100 سال چلے گا, یہ کیا ہے؟ Not at all. اس کی شیلف لائف 40 سال ہو گئے ہیں مشاہد صاحب, اس کی شیلف لائف ایکسپائر ہو گئی اس سسٹم کی. ہاں وہ ہو گئی, وہ اس میں زنگ لگا ہوا ہے, اس میں وہ ختم ہوا ہے, کوئی جان نہیں ہے, کوئی نئی سوچ نہیں ہے, اور وہ بس وہ پرانی چیزوں سے وہ دھکا شاہی چل رہے ہیں, دھکے کے ساتھ رکھا ہوا ہے. لیکن جو شیلف لائف ہے نا, جیسے دوائی ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے, پروڈکٹ ہوتا ہے, اس کی شیلف لائف ہوتا ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ایکسپائری ڈیٹ سے دے آر پاس دا ایکسپائری ڈیٹ. نہیں وہ ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں نا, پیچھے لیبل بڑھا دیتے ہیں. وہ تو جعلی چیز ہوتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں نا اسے لوگ, اس لیے لوگوں کی بدہضمی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہی پرابلم ہے نا. اسی طریقے سے یہی ہے, اٹس لائک سرونگ سیکنڈ سرونگ آف اسٹیل فوڈ. باسی کھانے کو دوسری دفعہ کھلا سکتے ہیں آپ کے نہیں. سیکنڈ سرونگ آف اسٹیل فوڈ, جو باسی کھانا ہے, جو لوگ کھا چکے, باسی کھانا رہ گیا, اب اس کو پھر ایک اور دفعہ وہی باسی کھانا دے رہے ہیں, مائکروویو میں گرم کر کے. ابھی بھی بنا, وہ بھی بنا, وہ تو فوڈ پوائزننگ ہوگی, آپ کو تو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. نہیں تو اب کیا پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے ابھی, یہ تو پتہ ہے. پاکستان میں بھی یہ تبدیلی کا سال ہے, جیسے دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں نا.
بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ پاور ہے. نہیں, تبدیلی کا سال آپ کو ابھی تو بہت دن ہے نا, ابھی ٹرمپ میں 25 کی بات کر رہا ہوں, 25 سے پہلے ابھی, یعنی میں نہیں 2025 میں 25 کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں جو ہے نا نیو ایئرس کے بعد, کرسمس کے بعد, اچھا وی آر ٹاکنگ آف آئندہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا 2023 میں کہ ٹرمپ آ جائے گا اور الیکشن جیت جائے گا, تو اس طرح سے تو آپ تبدیلی, تبدیلی کا ساتھ, کیونکہ دنیا میں تبدیلی آ گئی. ایک تو تبدیلی امریکہ میں آئی ہے, جو میں نے پریڈکشن کی تھی ٹرمپ کی, وہ صحیح ثابت ہوئی. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دنیا میں طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے, وہ چائنا کا رائز کا میں نے 10-15 سال سے پریڈکٹ کر رہا تھا, وہ بھی ہو گیا ہے. الفائدہ ابھی تک جاری ہے, اور میں نے کہا کہ الفائدہ پھر نکل کے آ گئی تھی. القاعدہ جو ہے, الفائدہ امریکہ کا, انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, سارا کیا. تو اب یہ جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں پاکستان جو ہے نا, یہ عرب ملک نہیں ہے. عرب ملک میں دیکھیں جی, غدافی کی فیملی 42 سال, ان کی اسد کی فیملی 54 ایئرس. اچھا, پاکستان ایسا نہیں ہے. آپ ایک منٹ سر, ایک منٹ, یہاں پر آپ سے شدید اختلاف. یہ 1985 سے لے کے ابھی تک 40 سال ہو گئے اور آپ کہتے ہیں پاکستان ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں فرق ہے. ہمارے ہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے. ہمارے ہاں ایک, تھینکس ٹو برٹش امپیریلزم. مشاہد صاحب, باسی کھانا آپ ہر الیکشن میں گرم کر کے پبلک کو, اب تو ہے نا, کیونکہ نئی فورسز بھی آ گئی ہیں نا, نہیں کوئی فریش کھانا آتا ہے تو آپ اس کو, نہیں اب نئے فریش تو آ گیا, آنے بھی نہیں دیتے. لیکن 8 فروری کا جو تھا الیکشن, اس کے رزلٹ تو حیران کن تھے نا, وہ تو تسلیم نہیں کیے گئے. تو اس لیے وہ جو باسی کھانا پھر آپ نے کھلا دیا, اس لیے گڑبڑ شروع ہوئی نا. اگر وہ تازہ کھانا ہوتا, جو دیگی کھانا تھا, اس کو تیار ہوا تھا, وہ ہوتا تو وہ پرابلم نہ ہوتا. تو اس لیے آپ دیکھیں نا, ایک لڑائی چل رہی ہے اسٹریٹ پاور کی اور اسٹریٹ پاور کی. اور دونوں, جیسے میں باکسنگ کا بھی بڑا فین ہوں, محمد علی باکسنگ ہوتا ہے, 15 راؤنڈ کی فائٹ ہوتی ہے, دونوں تھک گئے ہیں. اور نہ اسٹریٹ پاور حاوی ہوئی ہے اسٹریٹ پاور پر, نہ اسٹیٹ پاور حاوی ہوئی ہے اسٹریٹ پاور پر. تو اب اس کا یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتا. ڈرا ہو گیا ہے ابھی تک, وہ ڈرا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور لیکن وہ معاملہ ختم نہیں ہوا. تو یا تو آپ کو کرنی پڑے گی مدر آف آل ڈیلز, وہ کریں, ایک آپشن وہ ہے. یا پھر آپ کریں بنگلہ دیش ماڈل کے کولنگ آف پیریڈ کی ضرورت ہے. 2 سال آپ ایک حکومت بنا لیں قومی وحدت کی, نیشنل یونٹی کی. آپ کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا ان رستوں میں سے کون سا؟ میرے خیال میں کہ ویل ہیو دا مدر آف آل ڈیلز ان 2025, جس میں میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, دست شفا کی ضرورت ہے. 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے ہیں پاکستان میں. 7 سالوں میں 2 سافٹ کو ہوئے ہیں. 7 سالوں میں 5 دھرنے ہوئے ہیں. وی کینٹ افورڈ دیٹ. اکانومی دیکھیں, اکانومی تباہ ہو چکی ہے, لوگ مایوس ہو چکے ہیں, لوگ انٹرنیٹ بند کریں. اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے آپ سیاسی طور پر, اور ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے قیدی نمبر 804 کے. تو اس کی خاطر آپ نے جوڈیشری میں بھی پنگا لینا پڑا ہے, آپ کو میڈیا سے بھی پنگا لینا پڑا ہے, آپ کو انٹرنیٹ بھی بند کرنا پڑا ہے, آپ نے اپنا امیج بھی تباہ کیا, آپ نے ملک کے عدم استحکام بھی کیا. مفاہمت ہو جائے گی, مفاہمت ملک کی وسیع تر ملکی مفاد میں, جس میں کچھ رولز آف دا گیم بھی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا, اور وہ ایک بہتری کی طرف بہت بڑا قدم ہوگا. کیونکہ یہ جو ہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا, یہ تصادم جو ہے خاص طور پہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان اور عوام کے درمیان, یہ بالکل. اچھا, یہ تو ابھی, لیکن یہ تبدیلی آپ کا خیال ہے کہ مدر آف آل دا ڈیلز ہوگی تو وہ نظر آئے گی یا خود بخود خاموشی سے ہو جائے گی؟ نہیں, وہ جب آئے گی وہ سرعام آئے گی, بالکل پبلک ہوگی. اچھا, اور جو 1985 کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا حصہ ہوگا, وہ تو وہ تاریخ کا حصہ ہو جائے گا. اٹ ول گو بیک ٹو دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے, وہ تو فارغ ہو جائے گا نا, وہ تو ارینجمنٹ ہے نا. یہ لفظ سن کے اچھا لگا آپ نے, یہ ارینجمنٹ آپ نے وہ ڈنگ ٹپاؤٹ جو ہے نا, پیچ ورک کیسے کہتے ہیں نا, اس کو ادھر ڈال دو ادھر سے ڈال دو, ملک کے لیے وہ جو ہے نا بہتر کرے. تو یہ کہتے ہیں نا اینی مینی مائنا مو, اس کو ادھر ڈال دو, فی الحال ارینجمنٹ, وہ ارینجمنٹ فارغ ہو جائے گا. مشاہد صاحب یہ بتائیں, یہ اتنا بڑا مڈل ایسٹ کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے, یورپ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور ایک آپ کو میں یاد دلاتا چلوں, آپ نے ایک فورم بھی بنایا ہوا ہے, افریقہ کو بھولے ہوئے ہیں پاکستان افریقہ انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ. یہ میں نے پہلا پاکستان کا سودان میں حالات دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل صومالیہ میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں, اور وہ لیبیا میں تقسیم ہوا ہے, اور وہ ساری بیسز ختم ہو گئی, کو بیلٹ, وہ سب دھیان سارا ادھر ہے تو ادھر سے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سارے ایشو میں, اور یہ پھر جو برازیل میں سمٹ ہوئی, ان کے پریزیڈنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لولا, جی,
وہ لیکن آپ مجھے بتائیں, اور وہاں پر شی جی پنگ بھی گئے اور سارا یہ سب کچھ ہوا, یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, چائنا خاموش ہے, کیا وجہ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. جب آپ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ, تو دیکھیں کہ چائنا نے کیا کیا ہے, یہ افریقہ کی بات بشار الاسد کے ساتھ بھی بائی دا وے ہوئی تھی, لیکن میرے خیال سے بیلٹ اینڈ روڈ اور انویسٹمنٹ کبھی بھی چائنا نے نہیں کی سیریا میں. انہوں نے جوائن کیا بیلٹ اینڈ روڈ کو 2023 میں. اچھا, لیکن بشار الاسد کا تو موقع, وہ تو حالات خراب تھے نا, وہ تو جنگی ہو گئی. ستمبر کے پہلے ہفتے میں چائنا نے ایک اسپیشل فورم آن کوآپریشن, چائنا افریقہ کوآپریشن بنایا, FOCAC, فوکاک. 55 ملک ہیں افریقہ کے, 53 ملکوں نے حصہ لیا ایز آئدر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. بیجنگ آئے سارے, اور انہوں نے شی جن پنگ کے ساتھ معاہدے سائن کیے. یہ سب سے بڑا, اور وہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بائیڈن گیا ہے افریقہ, آپ کو پتہ ہے نا, جب سوبی گیا تھا اس نے کہا کہ ہم $1 بلین انویسٹمنٹ کریں گے. چائنا نے کیا اعلان کیا اس کانفرنس میں کہ اگلے 3 سال میں چائنا $50 بلین, $50 ارب افریقہ میں انویسٹ کرے گا, 53 ممالک میں. اور آپ نے لیٹن امریکہ کی بات کی, بڑی امپورٹنٹ, برازیل کی بھی. شی جن پنگ 2 جگہ گیا ہے, برازیل گیا ہے, وہ APEC کانفرنس تھی, ایشیا پیسفک اکنامک کمیونٹی کی, ادھر G20 تھی, ادھر APEC ادھر پیرو میں تھی, سوری ہاں G20 ادھر تھی, اور پیرو میں کیا کیا اس نے, ایک پورٹ, جیسے گوادر پورٹ ہے نا, بہت بڑی پورٹ, جو چانکائے پورٹ تیار کی $3.5 ارب کی, اور وہ ساؤتھ امریکہ سے ایشیا کو لنک کرے گی. یہ پیسفک سے 45 دن لگتے تھے, اب 23 دن لگیں گے. یہ تو بہت بڑی تبدیلی, انقلاب رہا ہے. اور ادھر بائیڈن بھی تھا, بائیڈن دوسرے رو میں کھڑا تھا, فوٹو میں آئی تھی. شی جن پنگ سب سے آگے کھڑا تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کو کہتے تھے یہ بیک یارڈ ہے, ساؤتھ امریکہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارا بیک یارڈ ہے. ادھر چائنا ہے, بائیڈن نے بھی تو کوشش کی ہے انگولا جا کے, وہ ایک پورٹ بات کی ہے, تو امریکہ بھی تو یہ چاہ رہا ہے. بات ہے, تھکا ہوا بائیڈن, کمزور بائیڈن, سو رہا ہے, بھول رہا ہے. وہ عکاسی کرتا تھا دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے, چائنا میں جان ہے, چائنا میں کرنٹ ہے, اور یہ بائیڈن پورا کوبالٹ اور کاپر یہاں سے, وہ یہی ہے نا کہ ریلوے بنے گی اور وہ سارا کچھ. لیکن وہاں تو یہ تو اوپر نیچے تو کو بیلٹ ہے, اور کو بیلٹ میں کہاں جو کو ہوئے, مالی, نیجر, برکینا فاسو, سب جگہ کو ہوئے. امریکن بیسز نکالے ہیں, فرینچ بیسز نکالے ہیں. کس کو انوائٹ کیا؟ واگنر گروپ, رشیا کے پوٹن کی فوٹوگرافز افریقہ کے اندر ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی تبدیلی کس طرح ہوتا ہے, مطلب چائنا خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور سیکورٹی ویگنر گروپ کر رہا ہوتا ہے, کس طرح, مطلب موڈس آپرینڈی کیا ہے وہاں پہ افریقہ میں؟ دیکھیں نا, بڑا کلیئر ہے. چائنا کی اسٹریٹجی ہے, وہ ہے اکنامک انویسٹمنٹ, تجارت. چائنا بنیاد ہے گلوبلائزیشن کا ڈاکٹر صاحب. 2000 سال پہلے اتنی بڑی PLA ان کی, پیپل لبریشن, کیا ان کی روز وہ تائیوان کی جان نکالی ہوتی ہے انہوں نے, تو ہے ڈیفینس کے لیے رکھی ہے نا انہوں نے. اچھا, کہ امریکہ تک میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے چین کو, وہ اس لیے ڈیفینس کے لیے رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ان کا سلک روڈ ہے, وہ گلوبلائزیشن تھی نا 2000 سال پہلے جوڑنے میں ثقافت کو, تجارت کو. ٹھیک ہے جی. گریٹ وال کیا تھی؟ پیسفل, پروٹیکٹیو, ڈیفینسو, ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو چائنا کے DNA میں ہے پرامن, امریکہ کے DNA میں ہے جاریت. یہ فرق ہے. کاؤبوائے مینٹیلٹی, قبضہ کرو, روپ ڈالو, ڈنڈا دو, پریشر ڈالو. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے نا اتنے سال, تو ایک ظاہر ہے وہ جو سینچری آف ایمولیشن سے کہتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی. امریکنز کی جاہریت, وہ جو گئے وہاں جا کے انہوں نے انڈینز کو مارا, مقامی لوگوں کو. اچھا مجھے بتائیں, مجھے اب یہ بتائیں سارا کہ اس میں یعنی آپ کو نیا نقشہ کیسے نظر آ رہا ہے اب 2025 میں؟ ایک تو نیا نقشہ ہے کہ بلاکس کلیئر ہوں گے دنیا میں یا نہیں کلیئر, یہ ابھی ایک تو ہے کہ ہجان رہے گا, لڑائیاں, اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں گی. اچھا, یہ جو ہے یوکرین کی, یہ غزہ کا قتل عام لبنان میں تو ہو گیا ہے, اور میں نئی سرد جنگ نہیں دیکھ رہا. تجارتی جنگ, ٹیکنالوجیکل جنگ, چین اور امریکہ کی کشمکش کہہ لیں, لیکن ایک جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, وہ ہے زائنزم اور پین اسلامزم کی.
نہیں تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور ڈیپ اسٹیٹس کیا بیٹھ کے لڈو پیڑے کھائیں گی اگر جنگیں نہیں کریں گی؟ وہ بڑا پرابلم ہے. اتنا بڑا جو وہ تو ان کو نیا سپریم بوئنگ کی کتنی اتنا ستیہ ناش ہوا اس سال، بوئنگ کے لیے اچھا نہیں گیا. بات یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ڈاکٹر صاحب، جنرل موٹرز GM انہوں نے کہا ہے ان کا $5 بلین کا نقصان ہوا ہے اس سال، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چین کے جو گاڑی بنانے والے کار میکرز ہیں ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ کمپیٹ ود دا چائنیز کار میکرز. واٹ اے چینج.